السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے اجرام سماوی کا جغرافیہ، یعنی ربوبیت کے اسرار۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وسیع و عریض کائنات میں صرف ایک ہی زمین نہیں بلکہ ہمارے کرۂ ارض کی طرح متعدد زمینیں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، ان سب میں امر اعلیٰ نازل ہو رہا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ سورہ طلاق۔ ہماری کائنات میں کہکشاؤں یعنی گلیکسیز کی تعداد اربوں تک پہنچ چکی اور خود ایک ایک کہکشاں میں ان گنت ستارے موجود ہیں، تو پھر زمینیں صرف 7 ہی کیوں؟ اس کا جواب دینا قبل از وقت ہے، کیونکہ سائنسی نقطہ نظر سے ہماری زمین کے سوا کسی بھی دوسرے سیارے یعنی پلانٹ میں زندگی کا وجود ثابت نہیں ہے، اگرچہ اس کے آثار اور امکانات تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب خود سائنس 7 سے زیادہ اجرام یا کروں میں زندگی کا وجود ثابت کر دے۔ اس لحاظ سے موجودہ حالات میں تو ہمیں سائنس سے زیادہ قرآن و حدیث زیادہ ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ سائنس جب اور زیادہ آگے نکل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترقی یافتہ نظر آئیں گے۔ بہرحال قرآن میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ہماری زمین ہی کی طرح بہت سے اجرام سماوی میں بھی ہر قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، اور اس کے وجود دلائل و نشانات میں سے ہیں۔ یہ بات کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ سورہ شعراء۔ اس آیت کریمہ میں جن اجرام کو سماوات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، انہی اجرام کو سورہ طلاق میں زمینوں کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اوپری زمین نیچے والوں کے لیے بمنزلہ آسمان یعنی سما کے ہے۔ بس اس نے 2 دن یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا معاملہ رکھ دیا۔ سورہ حامیم، سورہ سجدہ۔ اس آیت سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ مختلف سیاروں کی شکل و صورت، چہرہ، مہرہ، رنگ ڈھنگ اور حال چال میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شہابوں کے کیمیائی تجزیہ سے پتہ چلا ہے کہ ان کائناتی پتھروں کی بنیادی اجزاء بالکل وہی ہیں جو ہماری زمین کے اجزاء ہیں، مگر ان شہابوں کے کمپاؤنڈز یعنی مرکبات اور ہماری زمین کے مرکبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا ان اجرام میں آباد شدہ مخلوق کی جسمانی ساخت اور کیفیت میں بھی اس قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے 2 زبانوں میں باوجود بعض حرف تہجی اور ان کے صوتی لہجوں میں اشتراک ہونے کے ان کے الفاظ اور حکمات کی شکل و صورت میں کوئی یکسانیت اور ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ مثلا اردو یا انگریزی یا جرمن اور سنسکرت میں حروف کا آہنگ ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن لفظی صورت اور ان کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اب زمین اور چاند کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ مثلا چاند پر ہوا، پانی، آکسیجن، پیڑ پودے اور حیوانات وغیرہ کا وجود نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت تک جائے قرار اور سامان زندگی رکھا گیا ہے۔ سورہ اعراف۔ کہہ دو کہ میرے رب کی باتوں کے لیے اگر سمندر بھی روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ایک اور سمندر لے آئیں۔ سورہ کہف۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بن جائیں اور سمندر جس کے بعد مزید 7 سمندر لے لیے جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تو بڑا ہی غالب اور دانا بینا ہے۔ سورہ لقمان۔ اور اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، جن میں کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پیروں پر چلتا ہے اور کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، 4 پیروں سے زائد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سورہ نور۔ ایک مقام پر اللہ اور غور و طلب حقیقت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اس کے نشانات میں سے ہے زمین اور سماوات کا پیدا کرنا اور ان جانداروں کا پھیلانا۔ سورہ شعراء۔ اس آیت کے مطابق دیگر سیاروں میں بھی دابہ کا وجود پایا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی پانی کا وجود لازمی ہے، کیونکہ ہر جاندار شے پانی سے پیدا ہوئی۔ دابہ لغت کی روح سے چلنے پھرنے اور رینگنے والے جانور کو کہتے ہیں، کیونکہ دب یدب کے معنی رینگنے کے ہیں، لیکن ائمہ لغت کی تصریح کے مطابق اس کا اطلاق عموماً ہر قسم کے جانداروں پر ہوتا ہے، اور سورہ نور کی مذکورہ آیت میں بھی خوشی سے اس پر روشنی ڈال رہی ہے۔
چنانچہ دابا کا اطلاق یونی سیلولر یعنی یک خلوی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے ہاتھی، ویل اور گینڈے پر بھی ہو سکتا ہے۔ غرض ان تصریحات کے مطابق ماں اور دابا یا پانی اور جاندار لازم و ملزوم ہیں، جن میں چولی و دامن کا ساتھ ہے، اور اس کی تائید حسب ذیل آیات سے ہوتی ہے۔ کیا ان منکرین خدا نے مشاہدہ نہیں کیا کہ ابتدا میں زمین و اجرام سماوی آپس میں ملے ہوئے تھے؟ پس ہم نے ان کو بکھیر دیا، جس کے نتیجے میں مختلف کرے بن گئے، اور ہم نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کی تخلیق کی ہے۔ تو کیا یہ منکرین ایمان نہیں لائیں گے؟ سورہ انبیاء۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ہماری زمین کی طرح دیگر اجرام فلکی کے تمام جانداروں کی زندگی میں پانی ایک بنیادی عنصر اور لازمی جزو کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر ارشاد ربانی ہے، ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں پیدا کر دی ہیں، یعنی 7 آسمان، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور اس پانی کو ہم غائب بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، اور تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل بھی مہیا کیے، اور تم ان باغوں میں کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور درخت بھی اگایا ہے جو طور سینا میں اگتا ہے، وہ تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر برآمد ہوتا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے چوپائیوں میں ایک بڑا سبق موجود ہے۔ ہم ان کے پیٹ میں موجود چیزوں میں سے تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان چوپائیوں میں بہت سے فوائد بھی ہیں، تم انہیں کھاتے ہو، ان چوپائیوں اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ سورہ مومنون۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن حکیم میں اسرار کائنات اور رازہائے ربوبیت کا بیان عموماً اشاروں، کنایوں کی زبان میں ملتا ہے، تاکہ سائنسی نقطہ نظر سے 1400 سال پہلے کی غیر ترقی یافتہ اقوام کو کوئی الجھن نہ ہو، اور وقت آنے پر یہ حقائق غور و خوض کی بدولت بے نقاب بھی ہو جائیں۔ حسب ذیل آیہ کریمہ اس راز پر سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ مختلف اجرام سوامی میں جو زندگی کے مظاہرے سے مالا مال ہوں، دھوپ اور سائے کا نظام بھی کار فرما ہے۔ بالفاظ دیگر ہر جہان کے لیے ایک سورج یا اس کی نو کا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، خوشگواری یا ناگواری کے ساتھ صبح و شام اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور ان کے سائے بھی سر بسجود ہیں۔ سورہ رعد۔ یہاں پر سائے کے لفظ سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ اجرام سماوی میں بھی دھوپ چھاؤں موجود ہے، جو بغیر کسی سورج کے ممکن نہیں۔ اس سے پچھلے صفحات کے نظریے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ہر نظام شمسی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی زمین بھی ہوگی جو گرمی اور سردی کے لحاظ سے معتدل اور زندگی کے لیے سازگار ہوگی، جیسے ہماری زمین، جو نہ تو عطا رضا و زہرا کی طرح بے انتہا گرم ہے، اور نہ مریخ اور مشتری اور نیپوچن اور پلاٹو کی طرح بے انتہا سرد۔ خواتین و حضرات، سائنسدان ابھی تک اجرام فلکی میں زندگی کے وجود یا عدم وجود پر کسی قطعی رائے پر نہیں پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، انسان کا علم ہی کتنا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کے فاصلوں کا حتمی اور یقینی فیصلہ کر سکے۔ اب خالق کائنات نے تو بتا دیا ہے، اور حتمی طور پر بتا دیا ہے، کہ لہٰذا سائنسدان بھی کبھی نہ کبھی اپنے مشاہدے اور شواہد کے زور پر اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ بہرحال قرآن کے ذریعے 1500 سال قبل یقینی اور حتمی طور پر یہ اعلان و انکشاف کیا جا چکا ہے کہ ہماری زمین کی طرح بہت سے سیاروں پر بھی نہ صرف ہر قسم کے جانداروں کا وجود پایا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر عقل و شعور کی قوتوں سے متصف ایک ترقی یافتہ مخلوق بھی موجود ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے نشان ہائے وجود میں سے ہے یہ بات کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، اور اس کو اس بات کی قدرت حاصل ہے کہ وہ جب چاہے انہیں کسی ایک مقام پر اکٹھا کرے۔ سورہ شورى۔ کیا ان لوگوں کو زمین اور آسمان پر اور ان دونوں کے درمیانی مظاہر پر قابو حاصل ہو چکا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو وہ کمندوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں، اور یہ حقیر سا لشکر ہے جو وہاں اجرام سماوی پر موجود فوجوں سے شکست کھا جائے گا۔ سورہ صاد۔ اس سے منکشف ہوتا ہے کہ اجرام فلکی میں کوئی اعلیٰ درجے کا ترقی یافتہ تمدن موجود ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر فوجی عسکری قوتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کے تمدن کی حالت زمینی تمدن سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ موجودہ خلائی پروازوں کی روشنی میں یہ داستان ایک حقیقت کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت اجرام سماوی میں مختلف قسم کے جانداروں کی وجود کی قائل رہی ہے، حالانکہ ان کے دور میں کوئی سائنسی تصور یا اس کا امکان بھی موجود نہ تھا۔
چنانچہ ابن کثیر، ابو حیان، امام رازی اور علامہ آلوسی بغدادی وغیرہ نے اپنی تفسیروں میں پوری صراحت کے ساتھ دوسرے سیاروں میں مختلف قسم کی مخلوقات کا امکان تسلیم کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں قسم ہا قسم کے حیوانات پیدا کر رکھے ہوں جو بالکل اسی طرح چلتے پھرتے ہوں جس طرح انسان زمین پر چلتا ہے۔ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ یہ بات بعید نہیں کہ ہر آسمان میں طرح طرح کے حیوانات پھیلے ہوئے ہوں جن کا علم ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ملائکہ کا اصل مقام سماوات ہے اور دابہ زمین اور سماوات دونوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان تمام جہانوں میں جہاں پر ترقی یافتہ اور متمدن دابہ کا وجود ہو وہاں پر نظام شریعت بھی نافذ ہوگا۔ اس کی تشریح اس آیت سے نمایاں ہوتی ہے کہ کیا تجھے علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں سب کے سب اپنی زبان، حال اور قول سے اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے خوب جانتا ہے۔ سورہ نور۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔